بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون. ہم لوگ طلوع اسلام پہ بات کر رہے ہیں. طلوع اسلام دا ڈان آف اسلام علامہ اقبال کی نظم ہے. یہ بانگ دراز سے نمبر 163. تو کافی لمبی نظم ہے. اس کے 9 سٹینزاز ہیں. 9 مختلف طرح کے بند ہیں اور اس میں سے دو میں نے بات کی ہوئی ہے. دو فرسٹ ٹو جو ہے میں ریکارڈ کر چکا ہوں. ایک اور جو ہے وہ شاید میں نے انگلش میں ریکارڈ کیا ہوا ہے اور باقی میں نے ساری پڑھی ہے اور میں اس کو نا سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی میں جو جس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں اقبال کی اسٹڈی کے اندر، مجھے آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں علامہ اقبال کو پڑھتے اور شیئر کرتے ہوئے. یہ میرا پرسنل شوق تھا، پرسنل میری ایک ایفرٹ تھی، پرسنل جستجو آپ کہہ لیں. تو لیکن میں اس کو ساتھ ریکارڈ کرتا گیا اور اب جو ہے وہ میں اس کو سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں پورے اس کام کو جو جہاں تک میں پہنچا ہوں. اور تو اس لیے یہ طلوع اسلام کو بھی میں السی کہ میں اگر آ کے باقی ہر ایک سٹینزا جو ہے اس کو سیپریٹلی کر سکوں، لیکن میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے جاتا ہوں اور ہمارے لیے آئیڈیا یہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو انٹائرٹی میں سمجھیں کہ پرپس کیا ہے. تو اگر آپ نے پہلے 2 سٹینزاز وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں نے آپ کے سامنے یہی رکھا ہے کہ ایک ایج ہے، ہماری ایج ہے، اس ایج نے ہم انسانوں کو ایک کریکٹر دیا ہے. وہ سارا کریکٹر جو ہے وہ اس کے خد و خال علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف جگہوں پہ بتا گئے ہیں وہ، اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی وہ بتا کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کا کام ہے. میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا اور میں اس کو یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ آئی بلیو ان ایوری تھنگ. کہ وہ جو کریکٹر ہے وہ اب یونیفارمٹی کے ساتھ وہ ساری دنیا کے انسانوں پہ لاگو ہو چکا ہے. شاذ و نادر ایسے لوگ ہوں گے جو اس ایج کے دیے ہوئے کریکٹر سے کے اوپر نہیں ہیں. میں نے آپ کو اس کے آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا یا آپ کو سارا سننا پڑے گا. ایک ایک بٹ بائی بٹ آپ اس کو سمجھنا پڑے گا. میں وہ اتنا نہ میری زبان کی اتنی سکلز ہیں اور نہ میں اتنا ذہین ہوں کہ میں اس سارے پروسیس کو سم اپ کر سکوں آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر. میرے اندر وہ ابیلٹیز نہیں ہیں. تو میں نے اس لیے پھر ٹائم اسپینڈ کیا اس کے اوپر. 3 سال لگایا اس کو سمجھنے کے لیے. تو آپ یہ رستہ اختیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ لیکن لوگ ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں، اللہ نے فضل کیا ہوتا ہے سب پہ. تو آپ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو وہ میسج مل سکتا ہے اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں. تو اس ایج نے ایک کریکٹر دیا ہے. وہ کریکٹر جو ہے وہ خدا کا اس میں اتنا رول نہیں رہ جاتا. خدا کا رول نہیں رہ جاتا تو ایمان کمزور ہوتے ہیں. ایمان کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک اس کی خوبی ہے، انٹلیکٹ ڈریون ہے. دیز آر دا ورڈز دیٹ آئی یوزڈ. عقل سے سوچتا ہے وہ انسان. دل آپ کو ایک عقل اور دل کو خوب سمجھنا ہے اقبال کی شاعری میں سے. ٹھیک ہے، جتنی آپ کو اشعار ملیں میں نے ان پہ بات کی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اس کو اچھا سمجھا ہے. تو عقل ڈریون جو ہے نا کریکٹر وہ ہے آج کا. اس میں دل نہیں ہے کہیں بھی. اور اپنے لیے حاصل کرنا، اپنے نقصانات کو کم کرنا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اور اس اینڈ ورسز دیم میں ڈیوائڈ کرنا. تو اس کے لیے اچھا سوچنا، دیم کے لیے اگنورینٹ ہو جانا، انسینسٹیو ہو جانا، بھی کچھ خوبیاں ہیں اس کی. تو اب یہ جو ہے نا یہ وہ تاریکی ہے. جب یہ سارے انسانوں پہ پھیل چکا ہے تو یہ ایک تاریکی ہے بیسیکلی. تو ابھی یہ جاری رہے گی. مجھے لگ رہا ہے یہ اب کمپلیٹ تو ہو چکا ہے لیکن اب اس کو یہ ایج جو ہے اس کو بہت ایز اے سیٹ کہ وہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے سب کچھ کرے گی. تو اس کو نا کنٹینیو. لیکن جو طلوع ہے، جو دوسرا کریکٹر ہے، جو اسلام بیسڈ کریکٹر ہوگا، جو یونیورسل بردرہڈ پہ بلیو رکھتا ہے. وہ آپ کو یہ ورڈ ایک اسی نظم میں اقبال کی ملے گا، یونیورسل بردرہڈ، اخوت کی فراوانی. تو وہ کریکٹر، اور جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جو خدا پہ یقین رکھتا ہے اور خدا کے احکامات کے مطابق وہ اپنا کریکٹر بدلے گا. وہ انسان، وہ معاشرہ، وہ گلی، وہ محلہ، وہ شہر. تو یہ کریکٹر آنے والا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نظم میں اقبال نے پھر پہلے تو یہ بتایا ہے، آؤٹ لائن کیا ہے، دیا ہے کہ یہ کریکٹر ہے، آئے گا یہ
اور اس کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے. ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنی زیادہ نوائز اور جھوٹ اور شور ہے نا اس ایج نے. ایج از ڈیفائنڈ بائی ڈسیپشن. ڈسیو کر رہی ہے انسانوں کو, ٹھیک ہے. تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں کوئی بات صحیح لگتی ہی نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو یقین کرنا ہے کہ یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا پروسیس کا حصہ ہیں. آپ حصہ ہوں گے تو یہ شروع ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو یقین دلانے کے لیے پھر اقبال نے اشعار لکھے ہیں. پوٹینشیل کی بات کی ہے, انسان کیا کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کریکٹر کیوں اچیو نہیں ہو سکا یا نہیں ہو پائے گا. سو دیر آر پری ریکویزٹس. میں یہ پھر کہوں گا, یہ میرے ورڈ اپنے یاد رکھنے ہیں کہ اس پروسیس میں پڑھنے سے پہلے پری ریکویزٹس ہیں, کچھ کرنے کی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں. دین یو کین بی پارٹ آف دس پروسیس. یہ جو کریکٹر بلڈنگ اور اس کا ہے, بیفور دیٹ اگر آپ شروع کریں گے تو اللہ ہم سب پہ ہدایت دے, ہمیں بھی دے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں کریکٹ رستے پہ چلائے. مجھے لگتا ہے کہ پھر مشکل ہوتی ہے اگر ہم ان پریریکوزٹس کے بغیر کام شروع کریں. تو پھر یہ ہے کہ مشکلیں آئیں گی, انسان کو اپنی ذات میں مشکلیں آئیں گی اور پھر اپنی ذات کے باہر مشکلیں آئیں گی, ہر طرف سے مشکلیں آئیں گی. تو صبر ایک وہ چیز ہے, تو پھر صبر آئے گا, پھر فقر آئے گا, پھر اس طرح کی چیزیں آئیں گی جو آپ کو چاہیے ہوں گی اور آپ کو ان کا سہارا لینا پڑے گا. تو اب میں تیسرا سٹینزا جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہوں. پہلے دو تو میں ریکارڈ کر چکا ہوں, میں کوئکلی پڑھوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. بیسیکلی ہمیں گمان لے کے بیٹھ جاتے ہیں, زمپشنز, اندیشے, یہ سارے. تو انسان کو یہ یقین کرنا ہے کہ رب کا دست قدرت, اللہ تعالیٰ یہاں کے کام نہیں کرتے, تو انسان ہی وہ ہیں جو ان پہ یقین لے آتے ہیں نا, وہی ان کی زبان ہوتے ہیں, وہی ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹینزا ہے نا پورا آپ اس کو ملے گا کہ سبق پھر اس کا لاسٹ ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ جو کریکٹر ہے اس کو کیا کرنا ہے, صداقت, آپ کو سچ بولنا ہے. سچ آپ کو اپنی ذات کے اندر بولنا ہے. ہم انسان جو جھوٹ کی ابتدا کرتے ہیں وہ اپنی ذات سے کرتے ہیں. ہم کسی چیز پہ ہوتے ہیں, کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں یہ آرگیومنٹس چل رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں کوئی کنونس کرتا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, یہ اس طرح کی چیزیں. ہم اپنے ذہن کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اپنے کام جو کرتے ہیں نا, ہمارے ذہن کے اندر آوازیں ہوتی ہیں, ہم ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان ذہن کی آوازوں کو خاموش کر دینا ہے. آپ نے ذہن کے اندر ہی انہیں جواب دینا ہے کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل ٹو آنسر یو. کوئی بھی جو آواز ہے ایسی, آپ آوازوں کو, اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جواب دینے اور مطمئن کرنے کے نہیں ہے آپ کا کام. آپ کا کام صرف اللہ کی ذات کے سامنے جواب دے ہونا ہے. تو یہ جو صداقت ہے نا, اٹ ہیز ٹو کم ود ان فرسٹ اینڈ دین آپ کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ صادق ہونے چاہیے, سچے ہونے چاہیے. اور پھر عدالت, جو دوسرا کام ہے سچائی کے ساتھ, وہی سچائی. آپ نے عدالت کیا ہے, آپ نے اپنے اندر جسٹس لے کے آنا ہے, اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے, اور پھر اس باہر انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے ہر ایک کو. اور اس عدالت میں پھر آپ نے نا, اس میں فیملی ریلیشنز بھی آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی سارے نہیں. جہاں انصاف کی بات آئے گی, جسٹس آئے گی, تو فیملی ریلیشنز نہیں ہوں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اور پھر شجاعت کا, اور یہ سارے کام آپ نے بہادری کے ساتھ کرنے ہیں, ناٹ مرے ہوئے اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ نہیں. ونس ایک بندہ یہ کام کرے گا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, فار شور, دیٹس کنفرم کہ یہ آپ امام بنیں گے دنیا کے. اسٹینزا نمبر 4 ہے, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. اس شعر کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی انگلش میں, آپ دیکھ لیں. یہی مقصود فطرت ہے, یہی فطرت چاہتی ہے, اور یہی مسلمان ہونے کا راز ہے. مسلمان, اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے نا, تو آپ مسلمان ہیں بیسیکلی. اور وہ کیا ہے, اخوت کی جہانگیری, اے یونیورسل بردرہڈ, محبت کی فراوانی, اور پلینٹی آف لو. آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, آپ کسی انسان کو, خواہ وہ کسی مذہب, نیشنلٹی, ذات پات, رنگ کا ہو, آپ اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا. آپ رحمت للعالمین تھے. رحمت للعالمین کا مطلب ہے
سارے جہانوں کے لیے ان کا تو رتبے تک تو ہم پہنچ نہیں نہ سکتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا ہم نہیں پہنچ سکتے. عالمین کا مطلب ہے ساری دنیایں، دنیاؤں کے اندر ساری کریشنز، اور پتہ نہیں کیا کیا کریشنز ہیں تو وہ سب کے لیے رحمت وہ بنے ہیں، اور وہ ہیں، اور وہ تو ہم ایٹ لیسٹ انسانوں کے لیے شروع کرو نا یار. مطلب انسان اپنے جیسے ہیں، ان سے شروع کرو. جانور ہیں، پھول ہیں، پرندے ہیں، یہ تو اپنی زمین ہے، یہاں سے شروع کر سکتے ہیں نا. تو محبت کی فراوانی، یو کی ناٹ ایکسکلوڈ اینی بڈی. اخوت کی جہانگیری، ایک بردرہڈ. تو یہ جو کریکٹر آئے گا نا، وہ اس پہ بلیو کرے گا اور اس کے لیے کام کرے گا. تو وجہ کیوں ہے، کیوں نہیں ہوتے؟ بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا، تو رانی رہے باقی نہیں رانی افغانی. یہ سارے جو ہے نا، یہ آپ کے بت ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان بت پرست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. کبھی بھی بت پرست نہیں ہوتا، اور یہ بت ہے. ٹھیک ہے، رنگ، نسل، ذات پات، یہ سارے بت ہیں. تو آگے آپ اس کو پڑھ لیں سارا. سارے اشعار ایسے ہی ہیں. وہی یقین کی بات ہو رہی ہے. جو سٹینزا 5 ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں تقدیریں. یہ والی پورا جو ہے، یہ میں نے انگلش میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. سلیو مینٹیلٹی کے نام سے ایک ویڈیو سیپریٹلی ہے، جس میں میں نے غلام کون ہوتا ہے. غلامی شروع ہوتی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے، بات میں تو بعد میں آتی ہے نا. جو آؤٹ سائڈ بھی ہم غلامی ہیں ہر جگہ سے، لیکن اصل غلامی ہمارے ذہن میں شروع ہوتی ہے جب ہمارا ذہن ہمیں ڈریگ کرتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارا ذہن ہمیں گردن سے پکڑتا ہے، اور سارا دن ہم اس کے ذہن کی جو سوچیں آتی ہیں نا، تو اس کے مطابق ہم اپنے کام کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں. جب رات آتی ہے تو ریگریٹ کے ساتھ سوتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں تھا، کل دوبارہ میں نیا انسان بنوں گا. صبح پھر سے وہی شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ غلامی ہے. آپ وہ جا کے ویڈیو سنیں جو اس پہ میں نے کی ہوئی ہے. میں لنک میں یہ سارے دے دوں گا، ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا. تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ ایک سٹیج آتی ہے جب مرد مومن جو ہے وہ اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. یہ ایمان کے پوائنٹ پہ پہنچو نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں وہاں مل جائیں گی اس رستے میں. ولایت بھی ملے گی، اسپرچویلٹی کے اندر بھی، بادشاہی دنیا کا بھی، اور علم اشیاء کی جہانگیری، نالج، ہر چیز کا نالج. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ ہے نا، یہ جو پکچرز بن جاتی ہیں نا ذہن میں، یہی پکچرز ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرتی ہیں. یہی ہمارے بت بن جاتی ہیں. ہم ابراہیمی رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ادھر سے کوئی آ کے ایک تصویر دکھاتا ہے، ہم اپنا رخ تصویر کی طرف کرتے ہیں، اور پھر ہم لمبے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. سو دیٹس سوچنا چاہیے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیر رستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. یہ جو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انسانوں کو، اور ڈویژنس ہر جگہ پہ ہیں. پوری انسانیت ڈیوائڈڈ ہے. سو یہ فساد آدمیت ہے. تو یہ آپ ایکچولی پڑھ لیں. باقی سارے میرا وہی پوائنٹ ہے کہ اس میں دیکھو، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر میں. جب تک آپ یقین نہیں کریں گے نا کہ آپ بدل سکتے ہیں اس کریکٹر کو، اپنے کریکٹر کو، اور آپ ایک سوسائٹی کا کریکٹر لے کے آ سکتے ہیں، تو جب تک آپ یقین نہیں کریں گے تو کام ہی نہیں شروع ہوگا. اور یہ سارے جو ہے نا اشعار، یہ آپ کو یقین کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا. اس کے میں نے 3 پارٹس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ انگلش میں ہیں، وہ بھی آپ سن لیں. میں نے بہت محنت کر کے وہ ریکارڈ کی تھی. تو آپ دوبارہ کہنے کا وہی ہے کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، ایک جیسی بات پھر سے ہوتی جائے گی. تو غزل کا اس نظم کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک کریکٹر آئے گا، وہ کریکٹر جو ہے وہ اس ایج کے گیون کریکٹر کو تبدیل کرے گا. اور وہ جو اسلام بیسڈ کریکٹر ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو نظر آئے گا جس طرح سورج باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو یقین چاہیے، آپ کو صبر چاہیے، اور آپ کو بچنا ہے ان چیزوں سے جو یہ اقبال نے اپنے اشعار پڑھے نا سارے ایک دفعہ. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان چیزوں سے بچو، تو آپ کے لیے وہ پری ریکویزٹس ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے، اینڈ دین یو ول گیٹ، آپ اس رستے پہ آئیں گے.
ٹھیک ہے. سو آئی ایم گن اسٹاپ ہیئر. میں کوشش کروں گا کہ میں اگر پھر آ کے کبھی ان پہ بات کر سکوں، لیکن ایز اے سیٹ کہ میں اپنے اس علامہ اقبال کے جو پروجیکٹ ہے اس کو میں ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد میری ایک اور نظم ہے جس پہ میں بات کروں گا، وہ دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ آئی کین سے. وہاں تک میں پہنچا ہوں اور وہ میں بات کروں گا. اینڈ دین آئی ول کنکلوڈ دس ان شاء اللہ. آئی ول کم بیک ایٹ سم پوائنٹ اگر دوبارہ مجھے ایڈ کرنا ہوا. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرے.